بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروفیسر خورشید صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا تو ان کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، جس کا میری ذات سے کچھ تعلق ہے اور کچھ ہمارے حلقے سے. پروفیسر خورشید صاحب جو ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان کی روح کے لیے بھی ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 کل شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پروفیسر خورشید صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. 1932 میں پیدا ہوئے ہندوستان میں، دہلی میں. پروفیسر خورشید صاحب 1932 میں پیدا ہوئے اور 2025 میں ان کا انتقال ہوا. تقریباً 92 سال ان کی عمر تھی. انشاءاللہ رسول پاک سے حدیث بھی ہے کہ فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا من خیر الناس، آپ نے ارشاد فرمایا کل من طال عمرہ وحسن عمل، جس کو عمر طویل ہو اور اس کا عمل جو ہے اچھا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروفیسر خورشید صاحب کو بھی ان افراد میں شامل کریں. اچھا، مجھے ذاتی طور پہ پروفیسر خورشید صاحب سے کوئی شناسائی نہیں ہے. وہ کہ میں ان کے اداروں میں نے کچھ کام کیا، لیکن یہ کہ
اس وقت میں نے کام کیا پروفیسر خورشید صاحب ان اداروں میں براہ راست جو ہے شریک نہیں تھے، بلکہ وہ انگلستان میں مقیم تھے، یا جب وہ سینیٹر ہوتے تھے تو اسلام آباد وغیرہ میں ہوتے تو میری سے کوئی براہ راست ملاقات یا تعامل نہیں ہوا ہے، اور نہ میں نے ان کی کتابیں کبھی غور سے پڑھی، اب یاد بھی نہیں کہ کچھ ان کی کوئی کتاب پڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک کتاب میرے پاس تھی جو ان کی ایڈیٹڈ کی ہوئی تھی، جو مولانا مودودی کی سیاسی تحریروں، اس میں سیاسی کشمکش سب بلدو مرسوم اور کچھ تحریریں جو ہیں پاکستان کے بننے کے بعد والی بھی اس میں شامل کی، اور میرا خیال ہے 2 جلد انہوں نے شائع کی تھی، اس کا نام بھی اب یاد نہیں، تاریخ ہند و پاک اور سمتھ لائک دیٹ، تو اس کو استعمال کیا ہو تو کیا ہو، لیکن اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ اس کے برعکس مثلا خرم مراد صاحب جو ہے ان کی تحریریں کچھ نہ کچھ پڑھی تھی، کم از کم ان کی کتاب جو قرآن پہ ہے انگریزی میں اس کا اثر ہوا، لیکن اس لحاظ سے نہ کچھ پہ پروفیسر خورشید کی تحریروں کا کوئی اثر ہے اور نہ ان کی کوئی ذاتی اثر ہے، اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ پروفیسر خورشید سے جو تعلق ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی بظاہر۔ ہاں، ایک تعلق جو ہوا وہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے ذریعے ہوا، کیونکہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہے پروفیسر خورشید صاحب کے بہت نقاد ہیں، ذاتی اس کے نہیں، ان کی فکر کے نقاد، اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب جو ہے ہمارے استاد ہیں، اور ان کی فکر سے میں بہت متاثر ہوں، تو اس لحاظ سے پروفیسر خورشید صاحب سے ایک تعلق بنتا ہے کہ ہم ان کے فکر کے نقاد ہیں، مطلب یہ کہ ان کے اس فکر میں جو اسلامی اکنامکس کے ہم نقاد ہیں، جمہوریت کے اور سرمایہ داری کے اسلامی توجیہ کے نقاد ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو پالیسیاں ہیں ایک ذمہ کے اندر رہ کر جدوجہد کرنے والی جماعت جو بن کے آئی ہے، جو امریکہ نوازنا بھی ہو تو امریکہ مخالف نہیں ہے، اور سعودی نواز ہے زیادہ تر، تو یہ سارا خورشید صاحب کی حکمت عملی کی وجہ سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جماعت اسلامی جو ہے علماء اور صلحاء اور اولیاء کی تحریکوں سے ہے جو دور ہوئی ہے، تو ہم ان سب چیزوں کے نقاد ہیں۔ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب میں تو نہیں، یعنی میں تو ان کی فکر سے موافقت کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس میں ایک بات جس کو ہو سکتا ہے اسی لیے میں نے یہ جو ہے پورا ویڈیو بھی بنایا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ جب ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے خورشید صاحب کی فکر پر تنقید شروع کی، خاص طور پہ اردو میں، کیونکہ اس سے پہلے انگریزی میں تھی تو اس پہ اتنا وہ نہیں تھا، اور خاص طور پہ جب ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا جمعیت اور جماعت کے حلقوں میں کچھ اثر و رسوخ ہونے لگا، جب وہ پاکستان منتقل ہونے کے بعد 1989 کے بعد یا 90 کے بعد جو ہے انہوں نے جسارت میں بھی لکھنا شروع کیا، فرائیڈے اسپیشل میں لکھنا شروع کیا، ساحل میں لکھنا شروع کیا، اور مختلف شماروں میں لکھنا شروع کیا، مختلف رسائل وغیرہ میں، اور پھر بعد میں کتابیں بھی شائع ہوئیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے جماعت اسلامی کی طرف سے اس پر رد عمل آیا، خاص طور پہ خرم مراد صاحب کی طرف سے، اور ایک یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کو کوئی خورشید صاحب سے ذاتی اناد ہے، اور یہ کہا گیا کہ اصل میں بنیادی طور پہ جو ہے یہ
خورشید صاحب سے حسد کرتے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو ظاہر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے تو اس زمانے میں روزانہ ملاقات ہوتی تھی تقریباً. ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس وقت جو باتیں یاد ہیں، پوری طرح تو یاد نہیں ہے، تو اس کو میں نے کہا ایک تاریخ کی امانت کے طور پہ یہاں بتا دوں، تاکہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح تعلق، جس طرح مطلب ڈاکٹر صاحب نے مجھ کو بتایا، اور مجھے کوئی اس میں میرے پاس اس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ڈاؤٹ کروں جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا. ظاہر ہے اگر پروفیسر خورشید صاحب سے پوچھتے یا خرم جان مراد صاحب سے پوچھتے تو وہ ایک الگ بات ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اپنی یعنی یہ ذاتی ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کو خورشید صاحب پہ حسد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی خورشید صاحب جماعت اسلامی میں ان کا نام ہو نہ ہو، لیکن علمی مقام جو ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا ہے وہ ظاہر ہے خورشید صاحب کا نہیں ہے. یہ میں خود کہہ سکتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان دونوں کے علمی مقام کو جو اسیس کر سکوں. اور ڈاکٹر جاوید انصاری نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے اور علمی اداروں میں کام بھی کیا، اور مطلب یہ کہ ہم نے سالوں جو ہے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے زیر نگرانی کام کیا، ان کے زیر نگرانی تھیسس بھی لکھے. تو اور خورشید صاحب کی تحریروں کا گو کہ گہرا مطالعہ نہیں کیا، لیکن عمومی پتہ ہے کہ ان کی تحریروں میں کیا ہے اور ان کا لیول کیا ہے. تو حسد کا کوئی وہ نہیں بنتا. زیادہ یہ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا مقام نہیں بنا، تو لیکن یہ کہ ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہے جماعت اسلامی کے وہی خواہوں میں ہے، لیکن وہ انہوں نے کبھی اس قسم کی کوشش نہیں کی. اور میرے سامنے ایسے مواقع موجود ہیں جب جماعت اسلامی نے ان کو آفر کی یا ان سے مرتبط لوگوں نے ان کے اداروں میں کام کرنے کی، اور ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہے ایک آزاد خود مختار وجود انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا. بہرحال یہ تو جملہ معترض ہے. مجھے جو ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے جو باتیں بتائیں اور جو یاد ہیں تھوڑی سی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خورشید صاحب یہ ان کو جمعیت میں لائے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ میں. تو اس جماعت اسلامی سے ڈاکٹر جاوید انصاری کے تعلق کی بنیاد جو ہے وہ خورشید صاحب ہی ہیں. اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے اسے یہ بھی کہا کہ خورشید صاحب نے ہمیشہ جو ہے ان کو ڈاکٹر جاوید انصاری خورشید صاحب سے 10-12 سال چھوٹے ہیں، 10 سال شفقت اور ہمیشہ پذیرائی کی. اور میرے خیال میں یہ بھی کہا کہ خورشید صاحب اصل میں ان کو خورشید صاحب ڈاکٹر جاوید انصاری کو اپنے نائب یا اپنے متبادل بھی نہیں کہنا چاہیے، کیا لفظ ہے، اپنے سکسیسر یعنی اپنے جانشین کے طور پہ تیار کر رہے تھے، یعنی اسلامک اکنامکس. اور اس سلسلے میں جب ڈاکٹر صاحب نے انگلستان گئے اور وہاں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لیا، تو ڈاکٹر جاوید صاحب نے بتایا کہ ان کو اصل میں کراچی یونیورسٹی نے ان کو اسکالرشپ آفر کی تھی، وہ دی جاتی تھی اس شخص کو جو آرٹس فیکلٹی میں ٹاپ کرتا تھا. لیکن جس بار ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہے انہوں نے ٹاپ کیا تو وائس چانسلر نے وہ شک ہی بدل دی. میرے خیال ان کو ڈاکٹر جاوید صاحب سے بیر تھا، کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب جو ہے جامعہ کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم بھی تھے. لیکن یہ پورا مجھے یاد نہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خورشید صاحب نے، کیونکہ ان کے سعودی عرب والوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ڈاکٹر صاحب کے لیے اسکالرشپ کا ارینج کرائی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھے بغیر اسکالرشپ ارینج کی کسی سعودی شہزادے کی طرف سے.
اس کی شرط یہ تھی کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے سعودی عرب میں کام کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو جب ڈاکٹر صاحب کو یہ اسکالرشپ پیش کی گئی تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کو بالکل رد کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور خورشید صاحب سے کہا آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کے بعد جو ہے خورشید صاحب ان سے ناراض ہوئے. وہی ناراضگی کی بنیاد تھی، ناراضگی کی بنیاد جو ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے خورشید صاحب کے نقاد یعنی فکر کے نقاد ہوئے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ناراضگی کی بنیاد بعد میں بنی ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے، یعنی یہ تو میرے مشاہدے میں ہے کہ وہ کسی ایسی تنظیم یا ادارے کے لیے کام نہیں کریں گے کبھی بھی جن میں ان کی جو خود مختاری ہے، جو فکر کی خود مختاری ہے، وہ جو ہے مجروح ہو. اب یہ نہیں پتا وہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کوئی سعودی جو پلان تھا مسلمان تحریکوں کو امریکہ کے زیر اثر کرنے اور ان کی انقلابیت کو ختم کرنے کا، وہ اس کا ادراک تھا کہ نہیں. لیکن یہ اس کی بنیاد تھی. تو ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہتے تھے مجھے کہ خورشید صاحب سے حسد تو اچھے جائے. ان کا مطلب خورشید صاحب نے تو ہمیشہ کہ مجھ پہ یعنی کرم فرمایا، تو مجھ سے ان کے لیے بیر ہونے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اور جو ان کی مخالفت کی وجہ ان کے افکار، ان کی سعودی پرستی اور جماعت اسلامی کو سعودی آنے کی جو ان کی کوششیں تھی، اسی کی مخالفت، اور جماعت اسلامی کو انقلابی جماعت کے بجائے ایک اصلاحی جماعت بنانے اور ایک ماڈرنسٹ جماعت بنانے کی جو خورشید صاحب کی کوشش تھی، اس کی مخالفت. اور ظاہر خورشید صاحب نے جو کیا وہ اس کو حق سمجھتے تھے، اس لیے ہم نے یہ نہیں کہتے کہ خورشید صاحب نے کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس کو کیا. وہ کیا ظاہر ہے کہ مفادات میں اس میں حاصل ہوتے ہیں تو وہ چیز مکس اپ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں مجھے یاد ہیں تو اس کو میں نے کہا کہ یہاں بیان کر دوں. تو اس لیے جو میں نے یعنی شہادت حق کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب یعنی ملاقاتوں میں خورشید صاحب کے بارے میں 12 بات ہوئی، کبھی بھی ذاتی اناد اور ذاتی، ہمیشہ ان کا جو تذکرہ ہے وہ محبت سے کیا اور ذکر خیر کیا. ان کی فکر کو تنقید تو ظاہر مضامین میں موجود ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. حق تو ظاہر ہے وہ جیسے کہ ارسطو نے کہا حق جو ہے ارسطو سے محبت، افلاطون سے محبت ہے، لیکن حق سے افلاطون سے بھی زیادہ محبت ہے. مطلب اصل حق تو حق سے محبت کے لیے جو ہے آپ اپنے بھائیوں سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو ہے کوئی کینہ بغض اناد ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی خورشید صاحب کے لیے نہیں پایا. ہمیشہ محبت اور خیر سے ہی ان کا ذکر کیا، اور ہمیشہ کہا کہ وہ بالکل مخلص ہیں جماعت اسلام اور اسلام سے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان جو ہے اس دنیا سے گزر گئے ہیں بشمول پروفیسر خورشید صاحب کو اعلیٰ علیین میں جگہ فرمایا، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا، اور ان کے مقامات اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر ثبات فرمائے. اور ربنا ثبت على قلوبنا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.